الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما حیات الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرہ خیر للذین یتقون افلا تعقلون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دی اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد آئی تھوڑے سامنے میں صورت انعام دی آیا کریمہ نمبر 32 تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس حوالے دے نال آج دی گفتگو ہوئے گی اور آج دی گفتگو دے اندر سلطان الاولیاء حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی کمالات اور آپ دے شان اور آپ دی تعلیمات دا ذکر کیتا جاوے گا۔ میرا کریم اللہ سانو اولیاء کرام دی نسبت عطا فرمائے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے وصال تقریباً 1000 سال بیت گیا ہے۔ اتنے پرانے یہ اللہ دے ولی نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی اور رسول بنا کے نہیں بھیجنا۔ نبیاں دا سلسلہ دنیا تے چلدا رہا، 1,24,000 کم و بیش نبی اور رسول اس دنیا تے تشریف آوری آپ دی ہوئی۔ سب دے آخر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تواڈے تے میرے لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا محبوب، اپنا نبی، اپنا رسول اور خاتم المرسلین بنا کے بھیجیا۔ میرے نبی تو بعد کوئی بھی نبی کوئی بھی رسول نہیں آئے گا۔ نبی تے رسول آن کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے بند فرما دیتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے تو بعد کسی نبی نہیں آنا اور پھر سلسلہ دین دی اشاعت اور دین کا کام میری امت دے ولی کرن گے۔ میری امت دے نیک بندے جڑے ولی نے وہ اس دین کا کام کرن گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا یہ فرمان ہے کہ میرے امت دے ولی بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح نے۔ جس طرح بنی اسرائیل دے انبیاء کرام نے دین دی تبلیغ کی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی نبی تا نہیں ہونا، قیامت تک میرے برگزیدہ غلام جنہوں اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنائے گا
وہ یہ دین کی تبلیغ اور ارشاد کرن گے۔ انہاں اولیاء کرام دے وچوں سرے فرست جنہاں دا نام آਉਂدا ہے وہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ غزنوی علاقہ آپ دا اور ہجرت کر کے لاہور آپ تشریف آوری آپ دی ہوئی، اور آپ دا سلسلہ نسب 6 واسطیاں دے نال راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نال 6 نسبت دے واسطیاں نال آپ دا حسبی تعلق آپ دا امام حسن دے نال ہے۔ آپ اصلی سید نے، تو آپ نے لاہور دے اندر آ کے، پنجاب دے اندر آ کے اللہ دے دین اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دی اشاعت کی تھی، اور کئی ہندوؤں آپ نے مسلمان فرمایا۔ میں جس طرح کہ پہلے عرض کر چکے ہاں کہ آپ تقریباً آپ دا عرس 1000 سال آپ وصال دا ہو چکے ہیں، جڑا اسلام دی تاریخ ہے وہ 1400 سال ہے۔ 1400 سالہ اسلام دی تاریخ ہے، 1000 سال بیت چکیا ہے آپ دا زہری دنیا تو پردہ فرمانا۔ تو میرے بھائیو 1000 سال پہلے آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کامل دا مرید ہویا، پتہ ہے چلیا کہ پیری اور مریدی دا سلسلہ آج دا نہیں، یہ 1000 سال پہلے دی تاریخ ہے۔ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج دا یہ سلسلہ کسی دے ہاتھ بیعت ہونا، مرید ہونا، یہ آج دا معاملہ ہے۔ نانا آج دا معاملہ نہیں۔ حضور داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ آپ 1000 سال بیت گئے، 1000 سال پہلے آپ نے اپنے ہاتھ اپنے مرشد کامل دے ہاتھ دیتے بیعت ہوئی، اور آپ کا 1000 سال ہو گئے نے آپ دے عرس نو۔ تو میرے بھائیو 2 چیزاں دستیاں پیاں نے، پیری مریدی کسی نیک بندے دے ہتھاں چاہ دینا، یہ اج دی روایت نہیں بلکہ دور صحابہ کو لے کے اور داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ تک، اور داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ کو لے کے آج تک یہ سلسلہ چلتا ہوتا ہے کہ محبان اہل بیت اطہار دے محب اور اصحابہ اکرام دے محب کسی نیک بندے دے ہتھاں چاہتے کہ مرید ہوندے نے، اور عرس کرانا اولیاء کرام کا یہ بھی آئی تو شروع نہیں، کیونکہ 1000 سال بیت گیا ہے، داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ دے عرس ہو رہا ہے، تو آراس کرانے، عرس کرانے، بزرگان دین دے دن منانے، یہ بھی آج کی تاریخ نہیں، یہ بھی دین اسلام کی تاریخ ہے اور 1000 سال پہلے کی تاریخ ہے۔ تو میرے بھائیو یہ 2 چیزاں پیری مریدی اور بزرگان دین کو منانا الحمدللہ سارے عقیدے شامل ہے۔ اسی کہنے ہیں کہ اسی کسی بھی نیک جڑا اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ ہے ان کے نسبت بنا لو، ان کی نسبت صدقے اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے گا۔ تو بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ نسبت کی ضرورت نہیں، تو میرے بھائیو نسبت کی ضرورت ہر چیز نو ہے، نسبت کی ضرورت۔ داتا حضور رحمت اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں سید ہون دے باوجود میں کسی دی بیعت کی تھی، اور جس وقت میرے مرشد کامل نے حکم فرمایا کہ اے علی حجویری اپنا علاقہ چھوڑ، اپنا وطن چھوڑ کے تو پنجاب کے اندر جا کے اللہ کے رسول دی دین دی اشاعت کر، کہ میں مرشد کامل کے کہنے کے مطابق اپنا علاقہ، وطن، اپنا گھر بار چھوڑ کے دین اسلام دی خاطر آیا، تو پھر اتنے کئی ہزار میں بد مذہبان مذہب اسلام تے لیاندا، اور کئی ہزار کفار کو میں دولت اسلام نال انہاں دے سینیاں نو میں منور کیتا۔ تو میرے بھائیو جس وقت بندہ رات میں تنہائیاں دے اندر اٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ولی کی پہچان دسی، ولی کی پہچان کی ہے کہ کیویں پتہ لگے گا کہ فلاں بندہ ولی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس دا چہرہ دیکھو
خدا یاد آ جائے وہ اللہ کا نیک بندہ ہے. جن کا چہرہ ویکھ کے ویکھن والے نوں خدا یاد آ جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. ولی کی نشانی یہ نشانی نہیں کہ اندر مرید زیادہ ہون، اندر کوئی اچھی گاڑی ہوئے، اچھا مقام ہوئے، اچھی گدی ہوئے تا نہیں. میرے بھائیو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے میں سمجھو کہ اللہ کا نیک بندہ ہے. تو خدا یاد کیوں آتا ہے؟ چہرے تے ایسا کمال کیوں دیتا جاتا ہے کہ اس ایسے چہرے دے اندر کیسی کوئی خاص وجہ ہے کہ جنہوں ویکھیا خدا یاد آ جاتا ہے؟ کیڑا کمال ہے اولیاء کرام کے چہرے دے اندر، اور یہ کمال کیڑی جگہ پہ ملتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ رات کی تنہائیاں نو اٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی کے اندر رات بسر کرتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنیاں راتاں نماز پڑھن دے اندر گزرتیاں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دے چہرے نو حسن عطا فرما دیندے نے. یہ چہرے دا حسن جنوں ویکھ کے خدا یاد آ جاوے کتھوں ملتا ہے؟ رات یا جاگن نال ملتا ہے. تو صرف جاگن نال نہیں، میرے لاجپال نبی نے فرمایا رات کو جاگ کے جڑا بندہ زیادہ نماز پڑھے، زیادہ تو زیادہ نوافل پڑھے، ان کا ثمر کی ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دے چہرے نو ایسا حسن عطا فرما دیندے نے کہ جڑا بندہ ویکھدا ہے انہوں ویکھن نال خدا یاد آ جاتا ہے. ولی یہ نہیں کہ صرف رات کو ستا رہے کہ ولی بن گیا. نہ میرے بھائیو، ولایت واسطے بڑی مشکل ہے. ولی بنن واسطے راتاں نوں جاگنا پوندا ہے، رات کو عبادت کرنی پوندی ہے. تو میرے بھائیو، جڑی میں آیا کریمہ سورۃ انعام دی پڑھی، اس آیا کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما حیات الدنیا، کہ اللہ فرمایا جڑی دنیا کی زندگی اللہ لعب، یہ کھیل تماشا ہے. جڑی دنیا تسی تے میں دنیا کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے کہ صرف اور صرف کھیل تماشا ہے. وللدار الاخرہ، اللہ فرمایا جڑا آخرت دا گھر ہے خیر، یہ دنیا نالوں بہتر ہے. دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے صرف، جڑا آخرت دا گھر ہے اللہ فرمایا دنیا نالوں بہتر ہے. کنہ دا بہتر ہے گھر آخرت دا؟ اللہ فرمایا للذین یتقون، وہ بندے جنہاں نے تقوی اختیار کیتا دنیا تے، انہاں واسطے اللہ تعالی آخرت کے اندر بہترین گھر عطا فرمائے گا. افلا تعقلون، اللہ فرمایا کیا تسی عقل نہیں رکھ دے؟ کیا تسی سوچ دے نہیں کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے؟ اور جڑے متقی اور پرہیزگار اور نیک بندے ہون گے، اللہ فرمایا کہ انہاں دا جڑا آخرت دا گھر ہے دنیا نالوں 30,000 درجے بہتر ہوے گا. تو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی کا نام میں جس طرح پہلے عرض کر چکا ہے کہ 6 واسطیاں دے نام آپ کا سلسلہ نسب امام حسن مجتبی تک پہنچتا ہے. آپ کا نام ہے علی، اور آپ دی مشہور آپ کا لقب ہے گنج بخش، اور مخدوم آپ کا القاب نے. مخدوم یعنی امت دا خادم، امت دا خادم. اور گنج بخش، گنج کا میں نہ خزانہ ہوتا ہے، فارسی کا لفظ ہے خزانہ بخشن والی ذات. اس واسطے آپ کو کیا جاتا ہے داتا. داتا کا معنی ہے دین والا، سخی نو داتا کیا جاتا ہے. اور جس وقت کوئی عام سنی سادہ کا مسلمان داتا کہہ کے پکارتا ہے، کچھ بندے اپنے علم دے روح کے ذریعے اس نو اس پاسے لے آتے ہیں کہ داتا کا صرف رب کی ذات ہے، کہ داتا کا معنی دین والا، دین والی تو صرف رب کی ذات ہے. لہذا علی اجویری رحمت اللہ تعالی نے داتا نہیں کہنا چاہیے. میرے بھائیو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائے، لفظ داتا عربی دا لفظ ہی نہیں. پہلی بات ہے کہ عربی دا لفظ ہی نہیں داتا. دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے جتنے نام نے 99 نام نے، تو اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کے وچوں داتا رب کا کوئی نام ہی نہیں. تیسری بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اندر کسی حدیث کے وچوں اللہ واسطے داتا لفظ ثابت ہی نہیں. نہ قرآن ایک داتا موجود ہے، نہ رب کے نامہ نام داتا ہے،
نہ حدیث دی کتب دے اندر داتا لفظ آیا ہے۔ داتا دا مانا دین والا، سخی نو داتا کیا جاندہ ہے۔ کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی، آپ نے جڑا شعر پڑھیا اور آپ نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 دن داتا کو رحمت اللہ تعالی کے قدمہ کے اندر بیٹھ کے عبادت الہی کی تھی، تو پھر اتنا کمال فیض داتا صاحب کا ملا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی آپ کے بارے چاہتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیوٹی لگائی سی کہ اجمیر کے اندر جا کے، ہند کے اندر جا کے تبلیغ کرو۔ وہ شخصیت کی بات میں کرنا جس وقت داتا حضور کے قدمہ میں بیٹھ کے اللہ کا کیتی، قدمہ میں بیٹھ کے، تو پھر اتنا کمال فیض ملیا کہ آپ کہنے تے مجبور ہو کے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، کہ گنج بخشے فیض عالم، کہ لوگوں یہ مزار ایسی ہے جیڑی عالمین کو فیض دے رہی ہے، تے فیض دے خزانے دے رہے ہیں۔ عالم کو مطلب دنیا، پوری دنیا کو فیض دے خزانے بن رہی ہے۔ تو میرے بھائیو، دین والا داتا خدا بھی ضرور ہے، لیکن خدا کا نام داتا نہیں۔ میرے نبی نے نہیں فرمایا کہ خدا کا نام داتا ہے، ہر دین والا داتا ہے، لیکن داتا جو رحمت اللہ تعالی نے داتا اس واسطے عقیدہ ہے کہ آج بھی بندہ خلوص نیت دے نال کسی ولی کامر دے دربار تے چلا جاوے، داتا صاحب دی بارگاہ چلا جاوے، کہ داتا حضور انہاں نوں خالی نہیں لٹین دے۔ اعلیٰ حضرت عظیم و برکت مولانا شاہ عبد الرزاق خان بریلوی رحمت اللہ تعالی، آپ کو سوال کیتا گیا کہ اولیاء کرام کے مزار پہ جا کے لذت نہیں ملتی، توجہ فرمایا کہ چاشنی نہیں ملتی اولیاء کرام دی مزار پہ جا کے، وہ لذت تو سکون نہیں ملتا، ان دی وجہ کی ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم و برکت آپ نے جواب دیتا کہ وہ لذت جڑی مزارات تے ملدی ہے وہ اس واسطے نہیں ملدی کہ بندے اولیاء کرام دی مزاراں تے جا کے خلاف شرع کام کر دینے تے اولیاء کرام انہاں بندیاں نال ناراض ہو گئے نے۔ اعلیٰ حضرت نے جواب دیتا کہ لذت اس واسطے نہیں محسوس ہوندی کہ مخلوق جا کے اولیاء کرام دے مزاراں تے خلاف شرع کام کر دیے، خلاف شرع کام کر کے تے پھر اللہ دے ولی صاحب مزار انہاں نال ناراض ہو گئے نے، اس واسطے لذت ختم ہو گئی ہے۔ تے میرے بھائیو، اس بات کے اندر حقیقت ہے، اس بات کے اندر حقیقت ہے۔ بندہ سفر کر کے جاندا ہے کسی ولی کامر دے دربار تے، کسی اللہ والے دے دربار تے سفر کر کے جاندا ہے تے خلاف شرع سی تسی بھی دیکھیا مشاہدہ کیتا ہوئے گا، میں اپنی اکھاں نال بڑے مزارات تے مشاہدہ کیتا ہے، خلاف شرع کام ہو رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماندے نے اس واسطے اولیاء کرام دی آستانیاں تے لذت ختم ہو گئی ہے، وہ ولی ناراض ہو گئے نے۔ ناراض ہونے کا مقصد یہ کہ اسے جا کے خلاف شرع اپنی مرضی نال، تو اللہ تعالیٰ میرے بھائیو جڑا بھی صاف دامن لے کے جاندا ہے نا، صاف دل لے کے جاندا ہے، اولیاء کرام اپنی آستانیاں نو تو خالی اس نو نہیں لٹیندے، بھر کے دامن کے بھیجدے نے۔ تو داتا یہ خدا دا نام ہی نہیں داتا، بلکہ ہر بندہ اپنے آپ کو مومن کہندا ہے۔ الحمدللہ جائے کلمہ پڑھیا وہ مومن ہے، لیکن مومن نام اللہ دا ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ القدوس السلام المؤمن، اللہ فرماتا ہے مومن میں ہاں۔ اس طرح کا اگر بندہ اپنے آپ کو بھی مومن کہے تو رب بھی مومن، تو شرک تو ہو گیا نا۔ کسی عالم دین کو اکثر اسی کہنے مولانا، قرآن مقدس کے اندر سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ مولانا اپنا نام بیان فرمائندا ہے کہ مولانا اللہ فرمائندا میں ہاں، قرآن مقدس کے اندر موجود ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ فرمائندا مولانا میں ہاں۔ اگر مولانا اللہ کا قرآن فرمائندا رب ہے، مومن رب ہے، تو پھر اسی عام مسلمان بھی مومن کہنے ہیں تو شرک نہیں ہوندا۔ اپنے عالم دین کو مولانا کہنے تو شرک نہیں ہوندا۔ جس طرح شرک نہیں بنتا، اسی طرح داتا کہنا بھی شرک نہیں ہوندا۔ جواب یہ ملے گا کہ حضور کہ مومن رب دا ذات ضرور ہے، نام ضرور ہے، لیکن کچھ معنی دے اندر بندیاں بھی مومن آکھیا جا سکتا ہے، کچھ معنی دے اندر عالم دین بھی مولانا آکھیا جا سکتا ہے۔
اس مطلب دے اندر بھی داتا صاحب نو بھی داتا صاحب آخیا جا سکتا ہے۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی مشہور کتاب کشف المحجوب جیڑی آپ نے تصنیف فرمائی اور تصوف تے بہترین کتاب آپ دی، بہترین کتاب۔ اگر بندہ اس کتاب کو پڑھے نا تقریباً اس کا ترجمہ ہر زبان دے اندر موجود ہے، اردو دے اندر موجود ہے۔ اگر بندہ اس نو دھیان نال پڑھے نا تو اس دے اندر داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس انسان دے بولن دے آداب، چلن دے آداب، بیٹھن دے آداب، کھانا کھان دے آداب کو لے کے تصوف تک ہر چیز نو واضح فرما دیتا، ہر چیز نو واضح فرما دیتا۔ میں کشف المحجوب دے چند چیزاں تھوڑے سامنے رکھاں گا اور اس نیت دے نال کہ اللہ تعالی سن اولیاء کرام دی تعلیمات تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء کرام دے جڑے آستانے نے وہ شرک ختم کرن واسطے نے۔ اولیاء کرام نے اپنی زندگی دے اندر کئی ہزار ہندوان مسلمان کیتا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 90 لاکھ ہندو نو مسلمان کیتا، 90 لاکھ ہندو نو مسلمان کیتا۔ اولیاء کرام تا دین دی اشاعت کرن واسطے اپنے آستانے بنائے، دربار بنے، وہ تو شرک ختم ہویا تو خدا را پھر اس نو شرک دے اڈے نہ بناؤ کہ بعد لوگ کہندے نے اتنے تو شرک ہو رہا۔ اولیاء کرام شرک ختم کرن واسطے آئے نے اور یہ ڈیوٹی کسی میں تو نہیں لگائی، یہ اولیاء کرام دی ڈیوٹی اللہ کے اللہ دے رسول نے لگائی ہے، اللہ کے اللہ دے رسول نے لگائی ہے۔ تو کشف المحجوب دی اندر داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمائندے نے کہ جے علم تو بغیر جے فقیری دا دعویٰ کیتا، ایسا فقیر جے علم رکھن تو بغیر فقیری دا دعویٰ کیتا اس بیل دی طرح ہے جڑا بیل کنویں دے 4 چھپیرے 24 گھنٹے چکر لگیندا ہے لیکن ان دی منزل مقصود کوئی نہیں ہوندی۔ پرانے وقتاں دے اندر کنویں نال بیل نو بنیا جاندا سی تے پانی نکالیا جاندا سی۔ داتا جو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ جیڑا ایسا فقیر، ایسا درویش جیڑا علم دین تو خالی ہے اور پھر فقیری دا دعویٰ کرتا ہے اس بیل دی طرح ہے جیڑا صبح تو لے کے شام تک چلدا تو ضرور رہندا ہے لیکن ان دی منزل مقصود نہیں ہوندی۔ تو میرے بھائیو فقیری علم نال ہے، علم تو بغیر فقیری نہیں۔ اور جیڑا جہل ہے جہل نو فقیر منتا ہے تو وہ بھی جہل ہے۔ فقیری بات علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی فرمائندے نے اس تو یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ اللہ دا جڑا بھی رب دا ولی ہے وہ جہل نہیں ہوندا، وہ جہل نہیں ہوندا۔ کاش یہ گل اسی سمجھ لیندے تے اسی کدی نانگے شاہ نو نہ مرشد منتے۔ میں حقیقت بیان کر کاش تے سمجھ لیندے تے پھر ٹلا علی سرکار نو اسی اپنا رہنما نہ بنا دے۔ ابھی تو ہر کسی نے اپنا رہنما منتخب کر لیا۔ ساری جماعت کے اندر کچھ ایسے بھی ہیں نا کہ جڑے بے دیناں بھی اپنا رہنما منتخب پہ کرتے ہیں، جڑے شریعت کے خلاف شرع جنہاں نماز ایک نہیں پڑھنی اور سر عام شریعت کے خلاف اپنے صبح شام بسر کرنی ہے، اسی تو انہوں نے بھی رہنما بنا لینے ہیں۔ داتا صاحب فرمائندے نے کہ وہ کدی رہنما نہیں بن سکتا۔ رہنمائی واسطے فقیری واسطے پہلی شرط کی ہے علم دین دا ہونا، علم دین حاصل کرنا۔ جڑا علم دین ہے اس تے محنت کرے عالم دین تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا لے گا۔ پہلی سیڑھی یہ علم دین، تو پھر ولایت ملتی ہے، پھر فقیری ملتی ہے، تو پھر داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بلکہ داتا صاحب اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ ایسے علم تمہیں پناہ منگنا وا۔ داتا صاحب حدیث نقل پہ کرتے ہیں، حضور فرما رہے ہیں یا اللہ ایسے علم تو میں پناہ منگنا وا جس علم تے میں عمل نہ کر سکیا، جڑا علم میں فائدہ نہ دے، ایسے علم تو نبی پناہ مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ ایسے علم تو میں پناہ چاہیے جس علم جڑا علم میں فائدہ نہ دے۔ میرے بھائیوں سے تو بڑے بڑے ایسے میں بھی شامل ہوں، گناہگار ہوں، بڑے بڑے ایسے عالم دین ویکھے کہ علم تو حاصل کر لیا لیکن عمل دی توفیق نہیں،
داتا صاحب رحمت اللہ تعالی کا بڑا مشہور مقولہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پہلے وقت دے اندر، پہلے زمانے دے اندر علم تھوڑا ہوندا سی، عمل زیادہ ہوندا سی. علم تھوڑا ہونا، عمل زیادہ ہونا. آپ فرماتے ہیں عجب وقت آ گیا، علم زیادہ ہے، عمل تھوڑا زیادہ نہیں. علم زیادہ ہو گیا انسانہ کو، ہر بندے کو علم ہے، عمل نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں یا اللہ ایسے علم تو سن پناہ دیوی جہاں علم سن فائدہ نہ دے سکے. کہ تسی اندازہ کرو بڑا علم ہے انسانہ کو، بڑا علم ہے لیکن عمل تو خالی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سن توفیق عطا فرمائے، جتنا جتنا علم ہے اللہ سان اس تے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے. علم وہی ہوندا ہے جڑا انسان دی رہنمائی کرے. علم حاصل کرن تو بعد بھی رہنمائی نہ ملی تے فائدہ کی؟ قرآن فرمانا ہے ان دی مثال اس طرح جس طرح گدے دے کتاباں رکھ چھڑیاں، گدے دی پشت تے کتاباں رکھ چھڑیا تو عالم دین نہیں ہوندا. علم اس نوں فائدہ دیندا جڑا اپنے علم تے عمل کردا ہے، عمل کردا ہے. تو میرے بھائیو آپ داتا ذو رحمت اللہ تعالی حدیث نقل کر گیا کہ مثال دیندے نے، مثال دیندے نے علم تے عمل کرن دی مثال دیندے نے. کہ حضرت عبداللہ بن مبارک آپ دا واقعہ داتا ذو رحمت اللہ تعالی پیش کردے نے کہ عبداللہ بن مبارک آپ بزرگ نے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک عورت دا عاشق ہو گیا، مجازی عشق دے اندر مبتلا ہو گیا. پھر ساری رات سردی دی راتاں جاگنا تے تھکاوٹ نہ ہونی. تے آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن عشاء دی نماز امام صاحب دے پیچھے اس محلے جا کے پڑھی تے امام صاحب نے نماز کے اندر قرات تھوڑی لمبی کر دیتی تے میں دیر میں سوچیا ہے تو فارغ نے نا قرات جلدی جلدی کرن، کہندے نے کہ میرے دل میں اس کے مجازی سی. پھر جلدی جلدی مسجد تو میں باہر نکلیا تے پھر ساری رات میں کھڑا رہا. رات کی پچھلے پار وہ عورت اپنی چھت تے آئی، اس کیا کہ اج گھر مہمان نے، اج بات نہیں ہو سکتی. کہندے نے کہ میں جا رہا، سحری کا ٹائم ہو گیا، اپنے گھر جا رہا، دل میں سوچ رہا کہ یار اس بے کی اتنی مصروفیت میرے واسطے وقت نکالا ہے. نوجوانوں میری بات یہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے، میری بات دل دی تختی تے نوٹ کرے جے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں گھر جا رہا، گھر نہیں پہنچیا تے فجر دی اذاناں ہون لگ پیاں. دل میں خیال آیا کہ یار ساری رات جس عورت واسطے کھڑا رہا تے نہیں تھکیا، اذان ہو گئی یا رب دی حضور بھی کھڑا ہو جا. آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت رب دی حضور کھڑا ہوا میری دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی. میرے بھائیو آج اسی دنیا داری واسطے گھنٹیوں کھڑے ہو جانے نہیں تھکتے، لیکن 5 منٹ کی نماز 5 رکعتاں یا 7-10 رکعتاں پڑھن واسطے ساڑیاں لتاں درد کر دیاں نے، تھک جانیاں، ٹائم ہی نہیں نکالتے. تو میرے بھائیو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایسا فقیر جڑا جہل ہوئے ان دے فقر نہیں، فقیر ہی نہیں. فقیری بات علم ضروری ہے کہ پھر خالی علم نہیں، اس علم تے وہ عمل بھی کردہ ہوئے، اس علم تے عمل بھی کردہ ہوئے، اس نو اللہ تعالیٰ اپنی ولایت عطا فرمائے نے، اس نو ولایت عطا فرمائے نے. تو میرے بھائیو اگر کسی نو زندگی دے اندر کوئی بھی منصب ہوتا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرمائے نا، تو وہ اس واسطے داتا صاحب فرمائے نے کہ اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرمائے ہے کہ اس بندے نے اللہ دے رسول دے احکامات کے مطابق زندگی بسر کی ہے، تا وہ زندگی دے اندر خوشی ملی ہے، منصب ملیا ہے. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے منصب عطا فرمائے نے. تو میرے بھائیو علم تے عمل کتنا بھی ضروری ہے. کتابی بزرگ نے آپ کے بارے میں مشہور ہے، داتا صاحب نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ آپ باہر کے پیچھے چھپ کے اللہ اللہ کرتے سن، صبح تو لے کے عصر تک لگاتار آپ نے رب رب کرنی اور کسی نال ملاقات نہیں سی اس دوران کرتے. صبح تو لے کے عصر تک اللہ اللہ کرنی. ایک بندے نے ملاقات کا شوق پیدا ہویا کہ میں اس اللہ والے نے ملاقات کرنی ہے. لوکا کیا کہ اس وقت وہ نہیں ملتے، ناراض ہوندے نے. تو بندہ کہنے لگیا کہ اللہ والا ناراض ہو گیا تو جلدی راضی بھی ہو جائے گا، رب والا ہے، رب والے جلدی راضی بھی ہو جاتے ہیں. خیر وہ بندہ گیا جا کے عجب نظارہ دیکھا. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ بھیڑیے اس کی بکریاں چگا رہے سن. میں پہلا سوال کیتا کہ حضرت یہ بھیڑیے
یہ تو بکریاں دے دشمن ہوندے نے. یہ کس وقت بیڑے اور بکریاں دی صلح ہو گئی؟ داتا صاحب فرماتے ہیں گستابی بزرگ نے کیا جس وقت تو میری صلح رب نال ہوئی ہے، میری صلح رب نال ہوئی ہے، اس وقت تو بیڑیاں دی صلح بکریاں نال ہو گئی ہے. میں رب نال صلح کر لیں گے، رب کرنا، رب نے انہاں دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے، اللہ نے انہاں دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں دل میں خیال آیا کہ اللہ والی کو لایا کچھ چیز کھاواں گا. عرض کی حضور کو پیاس لگی ہے، پانی چاہیے. آپ نے لکڑی کا پیالہ اٹھایا اور چٹان کے نیچے رکھیا. تھوڑی دیر تو بعد چکیا کہ اس کے اندر دودھ، پھر پیالہ آپ نے رکھیا کہ پیالہ شہد نہ فل ہو گیا. میں کیا حضور چٹان اور باہر دودھ اور شہد کدھر میں دل لگ پائے؟ تو اللہ والے نے کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نافرمان قوم واسطے اللہ 12 چشمے جاری کر سکتا ہے. میں تو اپنے محبوب علیہ السلام کا فرما بردار غلام ہاں. جدن کا میں ذکر الہی دے اندر مشغول ہویا، اللہ نے میری لگا پتھراں دے وچوں پیدا فرما دیتی ہے. تو میرے بھائیوں اپنے علم تے عمل کرنا. اور بلکہ داتا صاحب فرماتے ہیں کوئی ایسے اللہ والے نے جڑے دعا کردے نے. آپ فرماتے ہیں کچھ اللہ والے ایسے نے جڑے دعا بھی نہیں کردے. انہاں دا یہ عقیدہ ہے کہ سارے حالات رب جاندا ہے، رب جاندا ہے. یقینا رب بندیاں دے دل دی سوچ، ذہن دی سوچ، دل دے حالات اللہ دے علم وچ ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کچھ اللہ والے ایسے جڑے دعا بھی نہیں کردے. انہاں پھر واقعہ بیان کیتا شیخ احمد رحمت اللہ تعالی اللہ والے نے. آپ نے پوری زندگی اللہ دی باغیا جتنے مشکل حالات آئے، پریشانیاں آئیاں، غریبی آئی، تنگ دستی آئی، آپ نے کسی بندے اگے سوال نہیں کیتا، کسی بندے اگے ہاتھ نہیں پھیلایا. تنگ دستیاں دے اندر زندگی بسر کی تھی، مصیبتیں آئیاں، پریشانیاں آئیاں. آپ فرماتے ہیں میرا مالک میرے حالات بہتر جانتا ہے میرے نال. ایک دن الزام کسے لایا تے قید جیل دے اندر چلے گئے، جیل دے اندر قید خانے دے اندر چلے گئے. لوگاں کیا کہ حضور ہن تا بادشاہ نو کہو کہ میں بے قصور ہاں. کہ آپ نے جواب دیتا میرا مالک بہتر جانتا ہے کہ میں بے قصور ہاں. پختہ ارادہ بنا لیا، پختہ ارادہ بنا لیا. کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت بادشاہ اس کا نام ابو مسلم سی، وہ رات کو سوتیا نا تے آقا علیہ السلام خواب وچ ملے. حضور نے فرمایا کہ میرے غلام نے تو نہ حق قید کیتا ہے، ان کا کوئی قصور نہیں. وہ بادشاہ کہندا کہ جس وقت کریم آقا دی زیارت ہوئی فوراً میں اٹھیا اور خود جا کے جیل دا دروازہ کھولیا، قید خانے دا دروازہ کھول کے میں انہوں نے آزاد کیتا. تے بادشاہ کہندا کہ میں کیا حضرت اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بڑی عزت کیتی ہے اور بڑی عزت نال نوازیا رب نے تھانوں. اگر کوئی زندگی دے اندر حاجت ہوئے تے میں بندہ دا چیز حاضر ہاں. تو شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ بادشاہ سلامت اج تک تم سمجھ نہیں آئی، جس نبی نے تم حکم فرمایا ہے وہ نبی میرے کوئی حاجت آن دے تو میں بندے آگے سوال کرانا. میرے بھائیوں اولیاء کرام کسی بندے آگے سوال نہیں کرتے. یہ میں بلیاں دی پہچان دس رہا. سارے معاشرے دے اندر ایسے ہزاروں آستانے نے، اسی اپنی نظر دے اندر بڑے پیر ویکھے جڑے سوال 24 گھنٹے سوال فلاں چیز. اللہ کا ولی سوال بندیاں کے نہیں کرتا، بندیاں کے سوال نہیں کرتا. اللہ والا تنہائی پسند کرتا ہے، اللہ والا اپنے علم تے عمل کرتا ہے، اللہ والا جیل نہیں ہوتا. یہ میرے بھائیوں چیزاں دسن کا مقصد ہے کہ اس دور کے اندر پیری مریدی عام ہو گئی ہے، عام ہو گئی ہے. جس داستانے تے جاؤ دنیا دے طالب بیٹھے نے، دنیا نو حاصل کرن واسطے بیٹھے نے، پہچان کرنے واسطے تھوڑا داتا صاحب کی باتاں بھی دسنا. میرا آخری بات آپ فرماندے نے کہ صوفی کون نے. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی فرماندے نے صوفی کون؟ کیا وہ صوفی ہے کہ جے گل دے اندر تسمیاں پا لیا صوفی بن گیا، جے اپنے حجامت نہ کرائی کئی سال حجامت نہ کرائی وہ صوفی بن گیا، جے کوئی نماز نہ پڑھی وہ صوفی بن گیا، جے سارے کپڑے اتار دیتے وہ صوفی بن گیا، ملنگ بن گیا. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ صوفی دی تعریف ہے صوفی دی ایک کات قرآن اللہ دے ہوے دا
دوجے ہاتھ وچ مصطفیٰ دی سنت ہوے گی. صوفی دی تعریف ہے وہ قرآن عمل کرنے والا ہوے گا یا سنت مصطفیٰ تے عمل کرنے والا ہوگا. داتا صاحب فرماندے نے کہ ساڈے ملک دا بگاڑ ترے گروہاں نے کیتا ہے. میں آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا. داتا جو فرماندے نے کہ اس ملک دا بگاڑ ترے لوکاں نے کیتا ہے. پہلا داتا صاحب رحمت اللہ تعالی فرماندے نے بے علم حکمران، ایسے حکمران جنہاں کو علم بھی نہیں. دوسرا داتا صاحب فرماندے نے کہ بے عمل علماء، ایسے علماء جڑے عمل تو آری نے، عمل تو بالکل خالی نے. اور بے توکل فقراء، ایسے فقیر جنہاں میں توکل ہی نہیں، بھروسہ ہی نہیں رکھتے. یہ ترائے گروہ ایسے نے داتا صاحب فرماندے نے کہ ملک و قوم دا نقصان کر رہے ہیں. ساڈے حکمران بے علم، دین دا علم رتی بار نہیں جانتے. علماء بے عمل، فقراء جڑے آستانے دے مالک نے بے توکل. جتنا تک انہیں توکل نہیں آئے گا، علماء عمل تے عمل نہیں کرن گے، حکمران علمدار نہیں ہون گے، اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی فرما رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیو سانو اولیاء کرام دی تعلیمات تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ولیاں نال دشمنی نہ کرو. جڑے ولی نے انہاں دی تعلیم ہے، ہاں جڑے پیچھے نے ولیاں دے وارث بن کے بیٹھے نے انہاں دا عمل انہاں نال، وہ دنیا میں طالب بن گئے نے تو انہاں نال مخالفت کرنی چاہیے. صاحب مزار کا سبق نہیں. اگر اتنے گدی نشین دنیا کا طالب بن گیا ہے، اگر وہ صاحب مزار تے گدی نشین سجادہ نشین بے علم ہے تو اندرا مخالفت کر. اگر وہ بے دین ہے، بے مذہب ہے تو مخالفت کر. شرع اسلام دی حدود دی وہ پاسداری نہیں کرتا تو مخالفت کرنی چاہیے. لیکن اولیاء کرام دی تعلیم اس طرح نہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیو ایسے جہلنا کو سن بچنے دی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء کرام دی تعلیمات عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.